بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کرواتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتی، قضا نمازیں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ یہ قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کرواتی ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، انسان کی قضا نمازیں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم آتی ہے تو یہ تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تسبیح عام تسبیح نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی ہی چیز ہو کہ جو ہر سخت سے سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ آج ہی ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں کہ جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق، مال، دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفس نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائیوں کو بھی دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچوں سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا اور ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنیوں اور فرشتوں کا دن نہیں ہے، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں اس حد تک ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر اس شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ تو میرے محترم عزیزو دوستو، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کام چاہتا ہے کہ مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں کہ جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ بھی ہے کہ جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابۃ الاکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینوں کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کسی نوکر کا بندوبست نہیں کیا، بلکہ کہا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، ذکر و اذکار کا صرف اور صرف زبان کی حرکت نہیں ہے بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے میں نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں
خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ تک سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرخانے آ جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ فرمایا وہ عمل ذکر اللہ ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذکر دنیا میں انسان کے سینوں کو نورانی بنا دیتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے نہ کسی نوکر کا بندوبست کیا نہیں بلکہ کہا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو ذکر و اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں ہے بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے اور ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہ ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ تک کو سن پا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرخانے آ جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے اور دیگر نیک اعمال اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے اس کے لیے سوال کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی یہ وہ وقت ہوگا کہ اس کے دن پر سکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے تو قبر کو دیکھ کر کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار تسبیح کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین کرام، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ کوئی جائیداد جاتی ہے، نہ کوئی عہدہ جاتا ہے، نہ کوئی شہرت ساتھ جاتی ہے۔ قبر میں صرف اور صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی اور اس کے لیے حفاظت و نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہو تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی دیا جائے۔ تم جہنم سے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی کا وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے ساتھ خوبصورت شکل والا نیک اعمال آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اگر بندہ بدعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس سے خوفناکی محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ تسبیح کرتے ہیں جس کا ذکر ہم آج آخر میں کریں گے تو یہی تسبیح قبر کے اندر نجات بن کر آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر
کہتی ہے کہ مرحبا اے پاکیزہ روح، میری گہرائی خوشبو سے بری ہو جائے، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے۔ اور اگر وہ گنہگار ہو یا گناہوں کا عادی ہو تو قبر اسے کہتی ہے کہ میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح میرے محترم ناظرین و کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 وہاں پر باقی رہتی ہے۔ مال اور اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں اور اہل و عیال و مال واپس آ جاتا ہے اور اعمال وہیں کے وہیں اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط ترین عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے کہ اس دنیا میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اور محترم ناظرین و کرام، اس تسبیح کے ساتھ ساتھ انسان کی اولاد بھی مصیبتوں سے نجات پاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی ایک نیک باپ کے صدقے میں عطا فرمائی۔ یہی برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ پاک کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت حاصل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، انہیں ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے ساتھ راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ کیسے ہوا، میرے درجات بلند کیسے ہوئے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ تیری اولاد کے تیرے لیے کیے گئے اس استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ اس کے اولادوں کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین دن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر شخص کو پل سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے یا تو اونٹ کی رفتار سے گزر جائیں گے اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، اس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور محترم ناظرین و کرام، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے تو اس کے رات کے تمام مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی مغفرت چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے۔ اسے اب معمول بنا لے، اسے معانی کو دل سے سمجھ کر پڑھ لے، اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہو جاتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب وہ کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین و کرام، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ پاک کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ پل صراط پر جو ایک بجلی کی چمک جیسا تیز راستہ ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرشتوں کی معیت میں گزار دیتا ہے
اور جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو سکون قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ بے شک دلوں کا سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے، لیکن میرے عزیزوں صرف اور صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، والدین کی نافرمانی ہے تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر رکھتا ہے کہ جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھ حرام سے بچے، ہاتھ ظلم سے رکیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو ناظرین محترم معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو تو وہ زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں اس کی پکار کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے متعلق نہ بتاؤں کہ جو تمہارے سب اعمال میں سے بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ترین ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پاک کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ لوگوں نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ پاک کا ذکر ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام غور کیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جنت والوں کو بتا دو کہ وہ کون لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے اور دل ان کے پاک ہوں گے، زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ پاک کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین اکرام، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی بھی مغفرت ہو، ہماری بھی قبر جنت کا باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہو؟ تو آؤ اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ذکر اور عمل کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ پاک یاد کرتا ہے اس پر مصیبت کا سایہ بھی نہیں پڑتا۔ تو محترم ناظرین اکرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اور صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسان کی خدمت ملی کہ کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 1000 مرتبہ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں صبح کے وقت اللہ پاک کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ پاک کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ پاک کی طرف رجوع میں رہتا ہوں۔ تو میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے، ان کی راتیں پرسکون ہو، ان کی قبر جنت کی گود بنے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی اللہ پاک کے لیے ڈھالیں، تبھی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو محترم ناظرین اکرام، وقت کی نزاکت کو سمجھیے، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بہ دن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، قبر میں
روشنی نہیں ہے، دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بھرائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے بجلی کی طرح آسانی سے گزر ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اور صرف اللہ پاک کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کس وقت کی پڑھنی ہے، نہ کسی جگہ کی خاص کوئی پابندی ہے اور نہ ہی حاجت ہے۔ اس تسبیح کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نیند سے جاگتے یا سوتے وقت، نماز کے بعد، جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، توجہ اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح ہماری زندگی کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت اور قوت صرف اللہ بلند اور برتر عظیم کے ساتھ ہی ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مافیا سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھاری ہو جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبر کو روشن فرما دیتے ہیں، اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اب دوسرا ذکر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا غفار، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اس نام کا ورد آپ نے 100 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، اور اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتے ہیں، اللہ پاک اس کے تمام گناہ، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفار کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے کہ جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے۔ صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ تو ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف اور صرف الفاظ نہیں، روح کی غذائیں جو روح کو زندہ کر دیتے ہیں، دل کو بیدار کرتے ہیں، اور قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ کی قبر جنت کا باغ بنے، آپ قیامت کے دن ہلاکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیجیے، خود بھی پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس تسبیح کو، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکیں، اور آپ کو بھی اس صدقہ جاریہ کا ثواب مل سکے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے، اور اس کا اجر بہت زیادہ عظیم ہے۔ تو محترم ناظرین و کرام، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان پر قبر میں عذاب نازل نہ فرما۔ اے اللہ پاک، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح اب ان کی بخشش کی التجا بھی کرتے ہیں۔
اے میرے پاک پروردگار ان کے صدقے ہمیں بھی نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، جب سورج سوانیسے پر سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارے دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹڑی ہے۔ اے رب کریم ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیری کوٹڑی میں چراغ بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔